یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے جو منکرین حدیث خاص طور سے شوشہ چھوڑتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں جمع کی گئی، ان کو بس تماچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول ہوا، آپ نے اس کی عملی بھی تشریح کی ہے اور اس کی قولی بھی تشریح کی ہے. اسی کا نام تو تدوین حدیث ہے. جمع کرنے کی شکل بھی تو یہ ہے. رہا معاملہ کتابی شکل میں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس ان کی کتاب موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق میرے ساتھی کے بعد وہ لکھا ہوگا، میں نے لکھا نہیں، میں یاد کر لیتا ہوں. تو حدیث کو جمع کرنے کی شکل جس طرح قرآن کو جمع کرنے کی شکل تھی، اسے یاد بھی کیا گیا، اسے چمڑیوں میں، ہڈیوں میں، پتیوں میں، جھلیوں میں لکھوایا گیا. اسی انداز سے حدیث رسول کو یاد بھی کیا گیا اور اسے لکھ کے رکھا بھی گیا. بعض اب تک کتابی شکل میں لینے کی بات آئی ہے، اب کہہ سکتے ہیں وہ بات میں آئی ہے، لیکن حدیثیں تو موجود تھی. اب اگر اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھے جس میں فرمایا گیا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. کیا معنی ہے اس کا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں سناتے تھے، تو آپ دیکھیں گے بچے جس طرح استاد پڑھتے ہیں، بچے آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں، کسی طرح یاد کر لیں گے. حضرت جبریل پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به، جلد بازی کرتے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ شاید قرآن بھول جائیں گے، قرآن جمع نہیں ہوگا؟ تو سنیے ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرا دینا ہمارا کام اور اس قرآن کو پڑھا دینا بھی ہمارا کام. جمع کیسے کرایا؟ حافظوں کی جماعت تیار ہوئی. جمع کیسے کروایا؟ کاتبین وحی کی جماعت تیار ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پڑھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا. جبریل امین کے ساتھ پڑھنے جا رہے تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب جب وحی کی سلسلہ موقوف ہوا، اب ان کی بات ختم ہوئی، اب دیکھیے آپ کی زبان سے وہ کلمات کس طرح نکل رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جبریل نے ختم کیا، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. اس طرح قرآن کو اللہ نے جمع بھی کرا دیا اور قرآن کو اللہ نے پڑھوا بھی دیا. اسی پر اکتفا نہیں کیا، منکرین کے سارے اعتراضات کے جواب اس کے بعد والی آیت میں ثم ان علینا بیانہ، جو قرآن ہم نے جمع کرا دیا، جو قرآن ہم نے پڑھا دیا، یہ آپ کے حد تک محدود رہنے والا نہیں ہے. اس کا بیان کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے مسائل کو اجاگر کرنا، اس کے مشمولات میں عمل کرنا، اس کے معاملات کو لوگوں کو سلجھا سمجھا دینا، یہ سارا ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کتنے ہم کروائیں گے. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرا دینا ہمارا کام ہے. اور وہی تو قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے بیان کر دیجئے جو ان کے پاس اتارا گیا. قرآن اللہ کے پاس، اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. کہاں اس قرآن کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت میں نے بھیجا ہے. وہ میری بات کو ہی سمجھیں گے اور بھی تمہیں سمجھائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن بھی موجود ہو، سمجھانے والا موجود ہو اور سمجھانے کی بات موجود نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کی بات سن بھی رہے ہیں، تو تقریر کرنے والا اور سنانے والا اور سننے والا موجود ہے، لیکن اس کی بات ہی نہیں نکلتی ہے، اس کی بات موجود نہیں، کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھا دینا، بتا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا. کیا وعدہ کیا؟ ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرا دینا ہمارا کام، ہماری ذمہ داری ہے.
گویا جس طرح قرآن کا جمع کرانا اللہ کی ذمہ داری، جس طرح قرآن کو پڑھا دینا اللہ کی ذمہ داری، اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کی شکل میں تشریحات کو جمع کر دینا اللہ کی ذمہ داری، اور اس کو پڑھا دینا اللہ کی ذمہ داری۔ یہ تو اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، اور کہاں ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کر دینا ہمارا کام ہے۔ کیسے بیان کیا؟ بیان کرنے کی شکلوں کو جاننا چاہیں تو جو وحی کی شکلیں ہوتی اسے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فرشتہ کو بھیج کے وحی بھیجتا ہے، قرآنی آیاتوں کو دیتا ہے، اور کبھی قرآنی آیات کی سمجھ کے طور پر یا کسی مسئلے کو سلجھانے کے طور پر، کسی اختلاف کے فیصلہ کرنے کرانے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں کسی بات کا القاء کرتا ہے، وہ بھی وحی کی شکل ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ وہ جو دل میں بات ڈالی جاتی، دماغ میں بات رکھی جاتی ہے، اسی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح یا قرآنی آیتوں کی تشریح کرتے ہیں۔ تو قرآن موجود ہو، قرآن پر ایمان لانے والے موجود ہو، اور قرآن کے سمجھنے والے موجود ہو، اور جس چیز کے ذریعے سمجھایا گیا کہ وہ چیز موجود نہیں ہوگی۔ اب ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت پڑھتے ہیں آپ؟ ہم نے اس ذکر بھری کتاب، عبرت و نصیحت سے لبریز کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے، اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی لیتے ہیں۔ اس معنی میں مدد علمی اعتبار سے بھی حفاظت ہے، تشریحی اعتبار سے بھی حفاظت ہے، آیات کی آیات ہونے کے اعتبار سے حفاظت ہے، آیات کے مفہوم کے اعتبار سے بھی حفاظت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حفاظت کروا دیا۔ کیا کسی انسان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کسی کی بات کو چینل سسٹم کے ساتھ بسند بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کی بات سے متعلق چینل سسٹم نہیں ہے، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے بارے میں اگر کوئی انسان جو راوی حدیث ہے، حدیث بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے صحابی رسول نے بیان کیا، صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ تمام ہے سلسلہ اسناد کا، وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صداقت و سچائی کا لوہا منوانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اب اگر کوئی انسان اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کی وجہ کیا ہے اسے آپ سمجھیے، اور میں اہل حدیث کے نوجوانوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں، اگر بری بات لگے تو معاف کیجیے گا۔ کبھی کبھی تحقیق کا جب حیدر ہو جاتا ہے تو لوگ ہر چیز میں تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو مسلمہ حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں، 1400 سال سے جو چیزیں آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یا صحیح ذخیر حدیث کی موجودگی میں کی روشنی میں آپ کے پاس موجود ہے، ایک انسان میں شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ یہ بات تو اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قسم کی بھی خدا باتیں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کے لوگوں کو انکار حدیث کا مائل کرتے ہیں، عورتوں کی مسائل کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ دنیا کے لوگوں کو جو غلط کاری کے اندر علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے سامنے علم کی روشنی رکھی جائے اور بتایا جائے یہ کام اس طرح کرنا ہوگا اور یہ کام اس طرح نہیں کرنا ہوگا۔ اگر یہ کسی مسئلے کو بدعت کے ساتھ بیان کر دینا اچھی چیز آپ کو نہیں لگتی ہے، اگر وہی باتیں قرآن بیان کر دے تو اب قرآن کا انکار کیجیے گا۔ ایک آیت سنیے، بات آگے بڑھتی۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آ جاؤ۔ اس سے بھی گمبھیر پہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن نے عورت کو کھیتی کہا اور اس سے میل ملاپ کرنے کو کھیتی بنانے کے سے متعلق باتیں کہی
تو قرآن کی شاید پر آپ کا اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کریں گے اور اس میں شک و شبہ ڈالیں گے، احکام اسلام بھی آپ کو کافی کہہ دے گا۔ اب کہنے کے طرف عائشہ کہتی کہ نہیں میں ایسی تھی اور ویسی تھی، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا، اس قسم کی جو فضولیات کی باتیں ہیں یہ تو حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے انسان نما شیطان لوگ باتیں ڈال دیں۔ یاد رکھیے گا وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا، بھیجا گیا، کس لیے؟ یہودی کہا کرتے تھے یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، علماء سے پوچھ لیے گا کہ تمہارے نبی تمہیں تو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہودی حضرات مسلمانوں کی توہین کیا کرتے تھے، تمہیں کیا گزرے ہو، یہ معمولی چیزیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مسلمانوں